بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی سیلف ساجد کلیم فرام بی ایس آپٹومیٹری. ٹوڈے میں ڈسکشن ٹاپک از جیکسن کراس سلنڈر. سب سے پہلے میں جیکسن کراس سلنڈر پر اوور ویو دے دوں گا کہ اس میں جو سلائیڈ میں نے بنائی ہے اس میں کیا کیا میں نے ڈیٹا پٹ کیا ہے. تو اگر ہمارے پاس آٹو ریف یا پھر ریٹنوسکوپ نہیں ہوتی تو ہم کیسے پیشنٹ کی سبجیکٹیو کریکشن کرتے ہیں سلینڈریکل. تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی سلینڈریکل کریکشن کیسے کرتے ہیں. یہ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو سلینڈریکل نمبر لگتا ہے یا نہیں, یا اگر سلینڈریکل نمبر لگتا ہے تو کون سے ایکسس پر لگتا ہے, اس کے ایکسس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے, یا اگر سلینڈریکل نمبر لگتا ہے تو کون سی پاور کا لگتا ہے, اور سلینڈریکل پاور کو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے یا کرتے ہیں. یہ ہم کراس سلنڈر سے کر سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جیکسن کراس سلنڈر. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے واٹ از جیکسن کراس سلنڈر. جیکسن کراس سلنڈر بیسیکلی اپنا دو سلنڈر ہوتے ہیں جو ایک ہینڈل پر ماؤنٹڈ ہوتے ہیں. ایڈورڈ جیکسن کے بعد اس کا نام جیکسن کراس سلنڈر رکھا گیا. یہ مختلف پاور کے آتے ہیں. ان کی پاور ان کی جو پاور ہوتی ہے وہ بیسیکلی پیشنٹ کی جو ویژن ہوتی ہے ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اگر پیشنٹ کی ویژن ڈیکریز ہے تو ہم ہائی پاور کا جیکسن کراس سلنڈر استعمال کریں گے. اگر پیشنٹ کی جو ویژن ہے وہ یعنی کہ انکریز ہے تو ہم لو پاور کا جو جیکسن کراس سلنڈر ہوگا استعمال کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے, ہاؤ اٹ از میڈ. تو بیسیکلی یہ دو سیل کا کمبینیشن ہوتا ہے. ان کی جو پاور ہوتی ہے ان دو سلنڈر کی وہ سیم ہوتی ہے. ان کے سائن جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور ان کے ایکسس بھی مختلف ہوتے ہیں. پرنسپل جو ہوتا ہے جیکسن کراس سلنڈر کا وہ ہوتا ہے سٹرم پونائڈ. تو اس میں ہم جو ہے نا بائی پلیسنگ دی سرکل آف لیسٹ کنفیوژن آن دی ریٹینا. تو اس کا جو پرنسپل ہے یہ ہے, ہم ریٹینا پہ ایک سلنڈر ٹائپ اپنا انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں یعنی. تو اس پہ جیکسن کراس سلنڈر کی جو مارکنگ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہے, جیکسن کراس سلنڈر ود پاور ڈاٹس اور جیکسن کراس سلنڈر ود پاور لائن. جو وائٹ اینڈ گرین اور پلس پاور, ریڈ از مائنس پاور. تو اس پہ جو ریڈ لائن کی الائنمنٹ ہوتی ہے تو وہ مائنس کو شو کرتی ہے, تو وائٹ اور گرین جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس یا بلیک ہوگی تو وہ ہمیں پلس کی پاور کو شو کرتے ہیں. تو اس میں جو ہمارے پاس پاورز ہوتی ہیں مختلف قسم کی ہوتی ہے, تو ان کے جو یوزز ہوتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. پلس مائنس 0.25 جیکسن کراس سلنڈر جو ہوتا ہے وہ 6/9 اور بیٹر, تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اور -0.50 جیکسن کراس سلنڈر جو ہوتا ہے وہ ہم 6/12 اور ورس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو +-0.75 جو ہوتا ہے جیکسن کراس سلنڈر وہ ہم ویلوکٹی جو ہوتی ہے پیشنٹ کے 6/24 کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو +-1.00 جیکسن کراس سلنڈر جو ہوتا ہے ہم پیشنٹ کی ویلوکٹی اگر 6/60 اور ورس ہے تو ہم استعمال کریں گے. اگر ہمارے پاس رزلٹ آر ان اویلیبل دین یوز الٹرنیٹیو میتھڈ آف اسٹگمیٹک کریکشن, اسٹگمیٹک فین یا کریٹومیٹری ہم استعمال کریں. ہمارے پاس بیسیکلی جو جیکسن کراس سلنڈر استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہوتے ان کی جو پاور ہوتی ہے +2.5 ہوتی ہے, -2.5 ہوگی, یا پھر +0.50 یا -0.50. تو ان کی جو ہینڈل ہوتا ہے وہ بیسیکلی اپنا پوزیشن ہوتی ہے پلس اور مائنس ایکسس ان کے اوپر ماؤنٹڈ ہوتی ہے. تو ان کو جو استعمال ہوتا ہے ٹرم استعمال کرتے ہیں ہم ان کے لیے روٹیٹنگ کے لیے, تو اسے ہم فلپنگ کہتے ہیں. جیکسن کراس سلنڈر کو اس لیے ہم فلپ کراس سلنڈر بھی کہتے ہیں. تو ہمارے پاس جو اس کا پروسیجر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جیکسن کراس سلنڈر ہوتا ہے ہمیں 3 قسم کی انفارمیشن دیتا ہے. سب سے پہلے جو ہے تو یہ ہوتا ہے کہ سلینڈریکل نمبر لگتا ہے یا نہیں پیشنٹ کو. اگر لگتا ہے تو کون سے ایکسس پر لگتا ہے اور کون سی پاور کا لگتا ہے. یہ 3 انفارمیشن ہمیں جیکسن کراس سلنڈر کے ذریعے ملتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جیکسن اپنا سلنڈر پیشنٹ کو سلینڈریکل نمبر لگتا ہے یا نہیں. تو
اسے ریفائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 پرنسپل ایکسس ہوتے ہیں، یعنی 90، 180، 45 اینڈ 135۔ یہ ہمارے پاس 4 پرنسپل ایکسس ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہم جو پیشنٹ کو سلنڈریکل نمبر ریفائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ان پر ریڈ مارکنگ ہوتی ہے ان پر ہم پلیس کر دیتے ہیں سلنڈریکل نمبر کو۔ تو مختلف ایکسس ہوتے ہیں، ان کو پیشنٹ کی امپرومنٹ پوچھی جاتی ہے۔ سلنڈر کو فلپ کرتے رہیں گے جب تک پیشنٹ یہ نہیں کہے گا کہ آیا مجھے صحیح نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ اب ہمارے پاس جو دوسرا اپنا انفارمیشن ہے وہ ہے کہ ہم پیشنٹ کی جو سلنڈریکل ایکسس ہے وہ کیسے ریفائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ جیکسن کراس سلنڈر کا جو ہینڈل ہوتا ہے وہ سلنڈر کے ایکسس کے ہم ڈسکس کریں گے کہ آیا ہم جو سلنڈریکل ایکسس ہوتا ہے وہ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جیکسن کراس سلنڈر کے ذریعے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیکسن کراس سلنڈر کا جو ہینڈل ہوتا ہے وہ سلنڈر کے ایکسس کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ نیچے جو الائن ہوتی ہے یعنی ایکسس ہوتے ہیں یا پھر لائنیں ہوتی ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس پہ ہم پلیس کرتے ہیں اور فلپ کرتے رہتے ہیں۔ نیچے اگر مائنس ہے تو ریڈ کی طرف اپنا موو کریں گے، تو اگر نیچے بلیک ہے، بلیک لائن نظر آ رہی ہے تو ہم پھر پلس کی طرف اپنا فلپ کرتے رہیں گے۔ تو اس وقت تک یہ کرتے رہیں گے جب تک پیشنٹ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے دونوں پوزیشن پر سیم نظر آ رہا ہے۔ تو جو اگلا ہمارا پروسیس ہے وہ ہے کہ سلنڈریکل پاور کو کریکٹ کیسے کرتے ہیں، یعنی کریکٹ اپنا سلنڈریکل پاور کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اپنا پٹ دی سلنڈر length in the tail frame, occlude one eye and ask to focus the line that is clear place with اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ سلنڈر اور لینز کی جو پاور ہوتی ہے اس کو الائن کیا جاتا ہے۔ سلنڈر اور جو جیکسن کراس سلنڈر کی اور جو لینز لگا ہوتا ہے ٹیل فریم میں، ان کی جو پاور ہوتی ہے اس پہ دونوں کو الائن کیا جاتا ہے۔ تو پیشنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سی نظر اپنا آیا کہ اس نمبر پہ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ تو تب تک یہ نمبر چینج کرتے رہیں گے جب تک کہ پیشنٹ یہ نہیں کہے گا کہ اس پوزیشن یا اس نمبر پہ مجھے کلیئر نظر آ رہا ہے۔ تو وہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہوگا وہ ہمارا کیا ہوگا، کریکٹنگ سلنڈریکل پاور ہوگا۔ کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ جیکسن کراس سلنڈر جو ہے آپٹومیٹری فیلڈ میں یا ایک آپٹومیٹری ٹیسٹ کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اپنا سبجیکٹیو سلنڈریکل کریکشن کے لیے۔ تو اس کے ذریعے جو ہے ہم سلنڈریکل کریکشن کرتے ہیں پیشنٹ کی